أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر ہو رہا تھا۔ آخری حصہ اس کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے یعنی اللہ کی کرسی نے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے، آسمان زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر اس کی کیفیت ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ کرسی کیسی ہے، وہ عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کس شکل کا ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو واضح طور پر قرآن میں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا بیان کیا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے تمام آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی سب کے اوپر وسیع ہے، سب سے بڑی ہے۔ وہ ہے کیسی، کس شکل کی ہے، یہ نہیں بتایا گیا، اور اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان اشیاء کی موجودگی پر ایمان لے آئیں۔ عرش اور کرسی کا حجم کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ساتوں زمینیں اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بہت بڑے میدان میں کڑا سا ہو۔ اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی ایسی ہی نسبت ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو عرش عظیم فرمایا، اپنے عرش کے بارے میں فرمایا عرش عظیم، بڑا عرش فرمایا۔ جس کو اللہ ہی بڑا فرما دیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو عرش عظیم فرمایا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے جو ہر چیز پر وسیع ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کس کیفیت کے ساتھ مستوی ہے، عرش پر کیسے مستوی ہے، استواء کیا ہوا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، اس کی شان کے لائق ہے، ویسے ہی استواء کیا ہوا ہے۔ یہ بات ہمارے فہم و فراست میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہم اپنے ذہن سے اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ بس ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہی کافی ہے۔ ان تمام چیزوں پر، اللہ کی کرسی پر، اللہ کے عرش پر، اور خود اللہ کی ذات کے اوپر بھی، کہ اللہ کیسے ہیں، کس شکل کے ہیں، اور کیا ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی میرے دوستوں ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، بلکہ جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، جو اللہ نے اپنی مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات کے اندر غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ وہ تو وراء الورا ذات ہے، کہ وہ تو سب سے بالا تر ذات ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جو اس کی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اسی طرح سے انسان ہیں، جنات ہیں، اور اسی طرح سے کیا کچھ اللہ نے آسمان زمین کے اندر پیدا فرمایا ہے، اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے اندر غور کیا جائے، ان مخلوقات کے اندر غور کیا جائے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان چیزوں کی حفاظت، یعنی آسمان زمین کو اللہ نے بنایا ہے، ایک آسمان نہیں، ایک زمین نہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، دن رات ان کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں، اور ساری مخلوقات کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت، ایسا نہیں کہ میں ان کی حفاظت کر کے تھک جاتا ہوں، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ تو میرے دوستو ایک عیب ہے، اور اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں۔ یہ انسانوں کے اندر ہے، تھوڑا سا کام کیا، محنت مشقت کی تو وہ تھک جاتا ہے۔
اور پھر اللہ نے انسان کے لیے رات کو بنایا ہے کہ وہ تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ انسان تو مسلسل کچھ عرصہ کام کر کے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر آرام چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی مسلسل نگرانی کے باوجود تھکتے نہیں ہیں۔ وہ ازل سے لے کر ابد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور وہ نہ تھکتے ہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے، جیسے کہ شروع میں آپ نے سنا، نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر بھی نہیں ہے، اور اس کی نگرانی سے باہر بھی نہیں ہے۔ سب چیزیں اس کے سامنے ہیں، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، آسمانوں کے نیچے، زمین کے اوپر، جہاں کہیں بھی ہے، جو چیز بھی ہے، جو مخلوق بھی ہے، وہ سب اس کے سامنے ہے، اور وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے۔ علی کہتے ہیں سب سے بالا تر، بلند، اور وہ باعتبار ذات کے بہت بلند ہے، وہ ہمارے تصور اور وہم و خیال سے بلند و بالا ہے۔ اس کے علاوہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عظیم بھی ہے۔ عظیم یعنی اس کی صفات بہت عظمت والی ہیں اور بہت کمال و عظمت کا مالک ہے۔ وہ ذات کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنی ذاتی صفات ہیں۔ انسان کو جو صفات ملتی ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ عطا کردہ ہوتی ہیں۔ مثلا انسان کے اندر علم کی صفت ہے، انسان کے اندر بولنے کی صفت ہے، انسان کے اندر دیکھنے کی صفت ہے، پکڑنے کی صفت ہے۔ یہ ساری صفات جو ہیں انسان کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اور جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا علم ہونا، اللہ کا علیم ہونا، اللہ کا خبیر ہونا اور بصیر ہونا، اسی طرح سے علی اور عظیم ہونا، رحمان و رحیم ہونا، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ہیں، وہ کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ان کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ سب سے بالا تر بھی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اور عظیم بھی ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس بلند مرتبہ آیت کو ورد زبان بنا لیا جائے، کہ اس آیت کو اپنی زبان کا ورد بنائیں، چلتے پھرتے اس آیت الکرسی کو پڑھتے رہیں، اور جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا ورد بنائیں، کہ جو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو جنت میں جانے سے رکاوٹ صرف اس کے لیے موت ہی ہے۔ اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ آیت اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا اور اس کو ورد بنائے گا اپنا، تو اس کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی اور بخشش کا سامان بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد